اب سبھی کو شلوم بشم یشوا مشیح، میرا نام شاہ لوئس ہے، اور آج ایک بار پھر سے جو ہے وہ ہم ایسے کی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے لگے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ میں ایسے کی اسٹڈی جو وہ آپ کے ساتھ بالکل کمپلیٹ کر دوں۔ میں آپ سے پہلے سے معافی چاہتی ہوں، آج میرے بچے جو ہیں وہ گھر پر ہیں تو پیچھے جو ہے ہو سکتا ہے میرے بچوں کا خاص طور پہ میری بیٹی بیتھنی کا شور سنائی دے، جس کے شور پہ جو ہے میں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتی، اس کو میں بالکل نہیں منع کر سکتی، وہ اپنی من مانی کرے گی۔ اور پھر کبھی کبھی جو ہے میرا کتا جو ہے وہ درمیان میں بول پڑتا ہے، تو اس کے لیے میں پہلے سے معافی چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے میری پچھلی آڈیوز جو ہے وہ نہیں سنی ہے تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ پہلے میری پچھلی آڈیوز سنیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس والے میسج کو سننے کی کریں۔ میری کوشش جو ہے وہ یہ ہوگی کہ میں آج کا جو میسج جو ہے اس کو آدھے گھنٹے میں ہی کمپلیٹ کر سکوں، تاکہ وہ جو کہ آڈیو میسج میرا سنتے ہیں، جن کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اس میسج کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے وہ سن پائیں۔ جو ایستر کا جو 8واں باب کے جو آخر میں جو تھا وہ ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ میں ایستر چیپٹر 8 اس کی ورس 17 پڑھنے لگی ہوں 17ویں آیت سے۔ اور ہر صبح اور ہر شہر میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور اس کا فرمان پہنچا، یہودیوں کو خرمی اور شادمانی اور عید اور خوشی کا دن نصیب ہوا، اور اس ملک کے لوگوں میں سے بتھیرے یہودی ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا تھا۔ یہودیوں کا جو خوف جو تھا وہ اس وجہ سے نہیں ان پر چھایا تھا کہ وہ یہودیوں سے ڈرنے لگے تھے۔ ان کو جو تھا، جیسے کہ ہم لوگوں نے ایسے کے 7ویں باب میں کے آخر میں پڑھا تھا کہ جب حمان کی بیوی زیرش نے جو تھا وہ اس کو یہ کہنے کی تھی کہ مردکی جو ہے وہ یہودی نسل سے، اور تو اس پر کبھی غالب نہیں آ پائے گا، تو ہی اس کے سامنے پست ہوگا، تو وہ ان کو جو تھا غیر قوموں کو جو تھا شروع میں جو تھا وہ یہ علم تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہودی قوم جو ہے وہ اسیری میں آئے ہیں، اور اسیری میں ان کے جو آنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خدا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ حمان کو تو جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے، اور بادشاہ نے جو ہے وہ یہ فرمان جاری کر دیا ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ اپنے دشمنوں پر ہاتھ چلا سکتے ہیں، تو اس خوف کی سبب سے، یعنی کہ ان کو جو تھا وہ خداوند کا خوف ان کے دل میں بیٹھا تھا کہ خداوند جو ہے وہ بے شک خداوند کے لوگ اسیری میں ہیں، مگر خداوند نے اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ یہاں پر جو یہودیوں کا جو خوف جو ہے وہ بیسیکلی اس معنی میں ہے، اس معنی میں نہیں ہے کہ یہودی جو تھے وہ ان پر زور زبردستی کسی طرح سے کر رہے تھے اور وہ اس وجہ سے جو تھا وہ یہودی ہو گئے۔ ہمیں خروج کی کتاب میں بھی جو ہے وہ اسی قسم کا حوالہ ملتا ہے کہ جب خداوند جو تھے ملک مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر لے کر آئے تھے، تو ان تمام بلاؤں کی وجہ سے جو تھا وہ لکھا ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تو ان کے ساتھ ملی جلی بھیڑ بھی ان کے ساتھ شامل تھی۔ تو ویسے ہی جیسے کہ ملی جلی بھیڑ اس ٹائم پہ شامل ہوئی تھی، کیونکہ انہیں یہ لگا تھا کہ ان کا خدا، بنی اسرائیل کا خدا جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ ان کا خدا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور جب خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ دیتے آئے ہیں، تو تب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے لوگوں میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے شمار ہونا چاہا۔ anyway اب میں ایستر چیپٹر 9 ورس 1 سے سٹارٹ کرنے لگی ہوئی ہوں، اور اس میں لکھا ہوا ہے: اب 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو جب بادشاہ کے حکم اور فرمان پر عمل کرنے کا وقت نزدیک آیا، اور اس دن یہودیوں کے دشمنوں کو ان پر غالب ہونے کی امید تھی، حالانکہ برعکس اس کے یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے نفرت کرنے والوں پر غالبہ پایا۔ ادار 13 جس کو حمان نے چنا تھا وہ الٹا پڑ گیا، کہ بجائے جو یہودیوں کے جو دشمن جو تھے وہ ان کو نیست و نابود کر سکتے،
ان کے ہاتھوں جو تھا وہ غیر قوم یعنی کہ ان کے نفرت یہودیوں کے نفرت کرنے والے جو تھے وہ مارے گئے. اور ایک جو تیسری آیت جو ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گی، نام باپ کی تیسری آیت. اور صوبوں کے سب امیروں اور نوابوں اور حاکموں اور بادشاہ کے کارگزاروں نے یہودیوں کی مدد کی، اس لیے کہ مردگی کا روب ان پر چھا گیا تھا. کیونکہ مردگی شاہی محل میں معزز تھا اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی، اس لیے کہ یہ مرد یعنی مردگی بڑھتا ہی چلا گیا. مردگی کے جو ان پر خوف آ گیا تھا، امیروں پر، جو صوبوں کے امیر اور نواب اور حاکم جو تھے، بادشاہ کے جو کارگزار جتنے بھی تھے، کیونکہ پہلے جو تھا حمان کو وہ رتبہ حاصل تھا جس کے حمان کے آگے سب سر جھکاتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مردکی کے آگے جو تھے وہ باقی جو تھے وہ سر جھکانے لگ گئے تھے، تو ان کے اوپر جو تھا وہ مردکی کا خوف بیٹھ گیا تھا. اس وجہ سے جو بھی تھا کہ انہوں نے جو تھا وہ مردکی کا ساتھ دیا. اور پھر جو ہے وہ ہم یہی پڑھتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنے سب دشمنوں کو تلوار کی دھار سے کاٹ ڈالا اور قتل کیا اور ہلاک کیا اور اپنے نفرت کرنے والوں سے جو چاہا کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے چھٹی اور ساتویں آٹھویں نویں آیت میں جو ہے وہ ہمیں نام ملتے ہیں. لکھا ہوا ہے اور کثر سوسن میں یہودیوں نے 500 آدمیوں کو قتل اور ہلاک کیا، اور پرشنداتا اور دلفون اور اسپاتا اور پورتا اور عدلیہ اور اردتا اور پرمشتا اور اریسی اور اردی اور وزاتا. یعنی یہودیوں کے دشمن حمان بن حمداتا کے 10 بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا. یہ جو نام ہے یہ خاص وجہ سے دیے گئے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک کوڈ چھپا ہوا ہے جو کہ اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ ایسا جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ پھر دوبارہ سے ہونا ہے. اور ایسا جو تھا وہ یہودیوں کے ساتھ پھر دوبارہ سے جو تھا وہ جرمنی میں جو تھا وہ ہوا تھا کہ ایڈولف ہٹلر جو تھا اس نے حکم دیا تھا کہ تمام یہودی جو ہیں وہ مار ڈالے جائیں، اور انہوں نے تقریباً 6 ملین یہودیوں کو جو تھا وہ مارا بھی تھا. میرے ذہن میں جو ہے وہ کتاب کا نام نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں سیزن آف پوریم ہے یا کچھ اس طرح سے کر کے کتاب کا نام ہے. مجھے وہ کتاب دوبارہ دیکھنی پڑنی ہے کہ میں آپ کو اس کا نام صحیح نام بتا سکوں. مگر یہ ہے کہ حمان کے ان بیٹوں کو اور اس کو بھی سولی پر چڑھایا گیا تھا. اور ایستھر ملکہ سے جو تھا وہ بادشاہ نے دوبارہ سے پوچھا تھا کہ تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا اور تیری اور کیا درخواست ہے وہ پوری کی جائے گی. اور 13ویں آیت میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، ایستھر نے کہا اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان یہودیوں کو جو سوسن میں ہیں اجازت ملے کہ آج کے فرمان کے موافق کل بھی کریں اور حمان کے 10 بیٹے اس سولی پر چڑھائے جائیں. سو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے گا، اور سوسن میں اس فرمان کا اعلان کیا گیا اور حمان کے 10 بیٹوں کو انہوں نے ٹانگ دیا. جو میں خاص جو آیت پڑھنا چاہ رہی ہوں وہ ہے 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے دیہاتی یہودی جو بے فصیل بستیوں میں رہتے ہیں آذار مہینے کی 14ویں تاریخ کو شادمانی اور ضیافت کا اور خوشی کا اور ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے کا دن مانتے ہیں. آذار کا جو مہینہ جو ہے اس کی ان میں جو لڑائی جو تھی ان کی وہ 13ویں تاریخ کو شروع ہوئی، مگر ان کو جو تھا وہ 14ویں تاریخ کو بھی لڑنا پڑا. اور جو بے فصیل یعنی کہ وہ جن کے شہر جو تھے یا وہ جن بستیوں میں رہتے تھے ان کے ارد گرد دیوار نہیں تھی، تو وہ جو تھے ان کو جو آرام جو ملا تھا وہ 14ویں تاریخ کو ملا تھا. اور قصر سوسن کے لیے جو تھا وہ
ایستر نے جو تھا وہ یہی درخواست کی تھی کہ وہ 14 کو بھی جو ہے وہ ایسا کر پائیں، اور ان کے لیے جو تھا وہ یہ فرمان جاری ہوا تھا کہ اچھا کہ جو جن ایسے شہروں میں رہتے ہیں کہ جن کی فصیل ہے تو وہ جو ہے وہ 15 کو جو ہے وہ ضیافت کریں. تو آج بھی جو ہے وہ یروشلم میں جو ہے وہ اگر یروشلم کے جو یہودی جو ہیں وہ 15 کو اس عید کو منائیں گے، جبکہ بہت سے دوسرے جو ہیں جیسے کہ میں اور آپ ہو گئے، یا وہ یہودی جو کہ غیر قوموں میں ہیں، بنی اسرائیل سے باہر ہیں، تو وہ جو ہیں وہ 14 کو جو ہے اس عید کو منائیں گے. اوکے، سو جو عید کی جو منانے کی جو تاکید جو کی تھی، میں 20ویں آیت سے پڑھنے لگی ہوں. اور مردکی نے یہ سب احوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو اکثرس بادشاہ کے سب صوبوں میں کیا نزدیک کیا دور رہتے تھے خط بھیجے، تاکہ ان کو تاکید کرے کہ وہ ادار مہینے کے 14ویں تاریخ کو اور اسی کی 15ویں کو اور سال بسال ایسے دنوں کی طرح مانے جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا، اور وہ مہینے ان کے لیے غم سے شادمانی میں اور ماتم سے خوشی کے دن میں مبدل ہوا. اس لیے وہ ان کو ضیافت اور خوشی اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کے دن ٹھہرائیں. کہ یہاں پر غریبوں کو خیرات دینے کا دن ہے، مگر اصل میں جو لفظ جو ہے وہ ایسے ہی بنتا ہے جیسے کہ تحفے دینے کا دن ہے، کیونکہ خیرات جو ہے وہ آپ ترس کھا کر دیتے ہیں، مگر یہ جو حکم جاری ہوا تھا وہ اس طرح سے جاری ہوا تھا کہ نہیں، کہ آپ نے خیرات نہیں دینی ہے، آپ نے جو ہے وہ تحفے دینے ہیں. ایک آیت جو تھا وہ میں آپ کے ساتھ جو اس میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، وہ ہمیں یعقوب کے خط میں 4 باب کی 7ویں آیت میں جو ہے وہ ملتی ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو جو تھا شروع میں جو تھا وہ ڈر تھا، مگر وہ تب بھی خداوند کے اپنے خداوند کے تابع تھے. انہیں جب روزہ رکھنے کا حکم ملا تھا تو انہوں نے جو تھا وہ روزہ رکھا تھا، اور خداوند نے ان کے جو چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کیا تھا، تو اس لیے ان کو جو حکم جو ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ ان کو جو ہے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے. سو ہم جو ہے وہ افسیوں کے چھوٹے باپ کی وجہ سے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مقابلہ کرنے والا جو ہے وہ ابلیس ہے، اور بے شک ہمیں خداوند کے ہتھیار پہننے چاہیے جو کہ یہودیوں نے جو تھے وہ تب پہنے جب انہوں نے روزہ رکھا، مگر پھر انہیں اصل ہتھیار بھی پہننے پڑے تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں جو کہ ان کے خلاف اٹھ رہے تھے. سو کیونکہ خداوند کی قوم کو جو ہے وہ زندہ رہنا ہے، اور خداوند کی قوم میں اس بات کو پھر کبھی کسی اور وے میں ایکسپلین کرنے کی کروں گی، کیونکہ ان کے تھرو ہی جو ہے وہ پروفیسیز جو ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور ان کو جو تھا وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے کیونکہ جو ابلیس نے جو چاہا تھا وہ یہ چاہا تھا کہ ان کا جو ہے وہ نام و نشان مٹ جائے، اور ان کا نام و نشان نہیں مٹا، مگر ان کے دشمنوں کا جو نام و نشان جو تھا وہ خداوند بار بار جو ہے وہ مٹاتے آ رہے ہیں. اور امالیق کے بارے میں جو تھا وہ ہم لوگوں نے شاید پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، مگر امالیق کے لیے جو تھا وہ خداوند نے یہ کہا تھا کہ میں ان سے تب لڑتا رہوں گا، تب تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک کہ میں ان کو بالکل ہٹا نہیں دوں گا، بالکل ختم نہیں کر ڈالوں گا. سو امالیق کی روح جو ہے وہ ابھی بھی ہے جو کہ یہودیوں کو ناپسند کرتی ہے اور یہودی قوم کا جو ہے وہ خاتمہ چاہتی ہے. سو ہم نے 13، 14 اور 15 دن کے یعنی کہ 3 دن لگاتار جو ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ادار کے مہینے میں ان کو جو تھا وہ مقابلہ کرنا پڑا، اور ان کو جو تھا وہ خداوند نے آرام دیا. ان میں سے جو تھا میں آپ کے ساتھ جو خاص ایکچولی یرمیہ
31 बाब और उसकी 35 से 37 आयत जो वो पढ़ना चाहूँगी। इससे पेशतर कि मैं वो पढ़ूँ, मैं ज़रा एक नज़र देख लूँ कि मैं इसमें से और क्या बात, गो कि मुझे इल्म है कि मैंने बहुत सी बातें जो हैं नहीं आपको बयान की हैं। या एक अब जो बात जो है वो मैं इससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं। एस्तर की किताब में जो है वो 24वीं आयत से जो है वो मैं पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि अजाजी हमदाता के बेटे हमान सब यहूदियों के दुश्मन ने यहूदियों के खिलाफ उनको हलाक करने की तदबीर की थी, और उसने पूर यानी कुर्रा डाला था कि उनको नाबूद और हलाक करे। पर जब वो मामला बादशाह के सामने पेश हुआ तो उसने खतों के जरिए से हुक्म किया कि वो पूरी तजवीज़ जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी उल्टी उसी उस ही के सर पर पड़े, और वो और उसके बेटे सूली पर चढ़ाए जाएं। इसलिए उन्होंने उन दिनों को पूर के नाम के सबब से पुरीम कहा। सो इस खत के सबब की सब बातों के सबब से, और जो कुछ उन्होंने इस मामले में खुद देखा था और जो उन पर गुजरा था उसके सबब से भी यहूदी ने ठहरा दिया और अपने ऊपर और अपनी नस्ल के लिए और उन सबों के लिए जो उनके साथ मिल गए थे ये जिम्मा लिया, ताकि बात अटल हो जाए कि वो उस खत की तहरीर के मुताबिक हर साल उन दोनों दिनों को मुकर्ररा वक्त पर मानेंगे, और ये दिन पुश्त दर पुश्त हर खानदान और हर सूबा और शहर में याद रखे और माने जाएंगे, और पुरीम के दिन यहूदियों में कभी मौकूफ ना होंगे, ना उनकी यादगार उनकी नस्ल से जाती रहेगी। सो पुरीम जो है उसको पुश्त दर पुश्त मनाने का जो है वो हुक्म दिया गया। सो ये ऐसे है जैसे कि बावजदाद ने जो है वो हुक्म दिया है। तो मगर मुझे इल्म है कि ज़्यादातर जो है मसीही जो हैं वो ये कहते हैं कि अब हमें जो है वो यहूदियों की रस्म व रवाज से जो है कोई वास्ता नहीं है, या फिर ये है कि ये खुदावन की ईदें मनाना जो है वो तो ठीक है, मगर पूरीम मनाना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि पूरीम जो है वो हमारे लिए जो है वो लाजमी नहीं है। मैं आपको जो है फिर दोबारा से ये आयत पढ़ने लगी हूँ। 27वीं आयत, यहूदियों ने ठहरा दिया था और अपने ऊपर और अपनी नस्ल के लिए और उन सबों के लिए जो उनके साथ मिल गए थे ये जिम्मा लिया, ताकि बात अटल हो जाए कि वो उस खत की तहरीर के मुताबिक हर साल उन दोनों दिनों को मुकर्ररा वक्त पर मानेंगे, और ये दिन पुश्त दर पुश्त हर खानदान और हर सूबा और शहर में याद रखे और माने जाएंगे। सो ये जो है ये उन लोगों के लिए भी है जो कि उनके साथ मिल गए थे। सो अगर आप यशुआ की वजह से यहूदी कौम का हिस्सा बन रहे हैं तो आपके ऊपर जो है ये पुरीम का त्यौहार जो है मनाना एक तरह से फर्ज बन जाता है। और हमें जो है वो यूहन्ना का 5वां बाब उसकी पहली आयत में जो है मिलता है कि यहूदियों की ईद का दिन था। सो लगता है कि यशुआ भी जो है वो इस ईद में जो है वो शामिल हुए थे। ईद तजदीद के बारे में भी हमें जो है जो कि हानुका है, और वो जो है वो भी जो है वो खुदाबंद की ईदों में से नहीं है। पूरीम और हानुका जो है वो ईदें हैं जिनको यहूदियों ने जो था मनाने का फैसला किया था, ना कि खुदाबंद ने कहा था कि तुमने मनानी है। मगर इन ईदों की जो है वो अहमियत मुझे इसी तरह से लगती है कि यशुआ अगर उन ईदों में थे तो इसका मतलब है
کہ یشوع ان عیدوں کو منا رہے تھے. گو کہ آپ جو ہے وہ اس کو بحث کر سکتے ہیں کہ جی کہ یشوع جو تھے وہ ان کے اس عید میں موجود ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عید کو منا رہے تھے. مجھے جو ہے آگے جو آیات تھیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی بھی آیت میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہو کہ یشوع جو تھے وہ یہودیوں کو جھاڑ رہے تھے یا یہ کہہ رہے تھے کہ وہ غلط عید کو منا رہے ہیں اور انہیں اس عید کو نہیں منانا چاہیے. سو میرے لیے جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ نہیں کہ آپ کا چپ رہنا ہی جو ہے وہ توریت کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یس کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ اس بات میں جو ہے وہ ساتھ میں شامل ہو رہے ہیں. تو جو مسیحی علماء ہیں, خاص طور پہ جو مارٹن لوتھر جو تھے وہ انہوں نے جو تھا وہ ایستر کی کتاب کو جو تھا وہ ڈس اپروو کیا تھا, رد کیا تھا, اور ان کا جو تھا وہ یہ خیال تھا کہ اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے کلام مقدس کا حصہ, مگر کلام مقدس میں یہ موجود ہے کہ ان کے لیے خدا کا نام تو نہیں ہے, رائٹ. لیکن جو یہودی دانشور رامبام جو ہے وہ ایستر کی کتاب کو جو ہے وہ اس کو جو ہے توریت کی مانند اس ٹھہراتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا سو اس وقت جو ہے صرف ایستر کی کتاب اور توریت جو ہے وہ باقی بچیں گی, اور باقی کتابوں کا جو ہے وہ ذکر نہیں انہوں نے کیا. سو صرف توریت اور ایستر کی کتاب بچے گی. اور انفارچونیٹلی زیادہ تر مسیحی جو ہیں وہ مارٹن لوتھر سے جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں کہ اور نہ صرف یہ بلکہ میں جانتی ہوں کہ ہم میں سے بھی جو ہیں وہ بہت سے جو ہیں وہ اس کتاب اس عید کو منانے کی جو ہے اہمیت کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں. میرے ساتھ جو ہے آپ یرمیہ اس کا 31واں باب اور 35ویں آیت سے جو ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں. میں پڑھنے لگی ہوں. خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا, جو سمندر کو موج زن کرتا ہے, جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں, یوں فرماتا ہے اس کا نام رب الافواج ہے. خداوند فرماتا ہے اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو. خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا, خداوند فرماتا ہے. میرے حساب سے جو ہے وہ نہ تو ابھی تک کسی نے آسمان کو ناپا ہے اور نہ ہی کسی نے جو ہے وہ زمین کی بنیاد کا پتہ لگایا ہے. اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند نے ابھی تک جو ہے وہ بنی اسرائیل کو رد نہیں کیا ہے. اور اگر آپ کے خیال میں جو ہے پولس رسول نے جو جس کو اکثر جنایات کو اکثر جو ہے وہ حوالہ دے کر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اب خداوند نے بنی اسرائیل کو تو رد کر دیا مگر خداوند نے جو ہے مسیح قوم کو چن لیا ہے, تو ان کو جو ہے وہ پھر دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ خداوند کا کلام ہے, یہ خداوند فرما رہے ہیں, یہ میں نہیں فرما رہی, یہ آپ نہیں فرما رہے, یہ خداوند فرما رہے ہیں. اگر خداوند کہہ رہے ہیں تو مجھے جو ہے وہ ابھی تک وہ ثبوت جو کہ جس کو خداوند کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں ان باتوں کا جو ہے وہ پتہ چل جائے تو میں اس وقت جو ہوں میں بنی اسرائیل کو ان کی تمام اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا, تو مجھے جو ہے وہ ابھی تک ایسا نظر نہیں آیا. اس بات کو جو ہے وہ آپ ضرور سوچیے اور خود بھی جاننے کی کریں کہ آیا ایسا ہو گیا یا نہیں ہوا ہے. اوکے, اب ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پورم کے دن کو جو ہے وہ ہم کیسے منا سکتے ہیں.
میں پورم کے دن کو جو ہوں گو کہ یہودیوں کی جو ہے وہ رسم و رواج ہیں، کچھ یہودی لوگ جو ہیں وہ بھیس بدلتے ہیں، کاسٹیومز پہنتے ہیں اور ضیافت کرتے ہیں، اور پھر ضیافت میں جو ہے وہ میں کا جو پینا جو ہے وہ لازمی ہے، اور میں کا جو میں کا جو یہ والا جو راز ہے، یہ میں بھی شاید ہم اگلے سال ان باتوں کو ڈسکس کریں گے، مگر آج جو ہے وہ میں اس پہ نہیں بحث کروں گی، نہ بات کروں گی، مگر یہ ہے کہ میں اس کے مطابق نہیں، تو یہ جو ضیافت، اگر ہم کلام کو ہی دیکھیں تو کلام میں جو ہے ضیافت کرنے، خوشی کرنے اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کا، غریبوں کو میں نے پہلے بتایا کہ خیرات نہیں آپ دیں گے، آپ جو ہے گفٹس دیں گے، کیونکہ یہاں پر جو لفظ کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہی بنتا ہے کہ گفٹس دیے جائیں، تو گفٹس دیے جاتے ہیں، یہ کام جو ہے یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، رائٹ، کہ ہم جو ہے وہ خوشی منا سکتے ہیں اس دن کو، اس دن جو ہے خاص طور پہ ایستر کی کتاب کا مگیلا جس کو بولا جاتا ہے، مگیلا پڑھا جاتا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے زبور 40 اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھا تھا، میں ایک بار پھر سے جو ہوں اس کو آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں، اگر آپ نے میرا جو ہے وہ پہلے نہیں پیغام سنا تو اس میں زبور 40:7 میں لکھا ہے، تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے طومار میں میری بابت لکھا ہے، یہ جو آیت جو ہے کتاب کے تمار میں، یہ جو تمار جو ہے یہ مگیلا کے لیے جو لفظ ہے وہاں پر وہ عبرانی میں مگیلا ہے، اور مگیلا جو ہے وہ توریت کو بولتے ہیں، یا پھر جو جن کو 5 میگلوت جس کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ وہ ہے، مگیلا میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ خداوند کے بارے میں جو ہے وہ درج ہے، تو مگیلا کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، ایستر کی کہانی کو پڑھا جاتا ہے، ایستر کے کتاب کی جو ہے وہ تفصیل میں پڑھا جاتا ہے، کچھ دعائیں ہیں، خاص دعائیں ہیں جو کہ میں بھی چونکہ آپ نئے ہیں تو آپ کے لیے اگر پوریم کا تہوار منانے کا پہلا ٹائم ہو تو آپ کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو کہ آپ ایسا کر سکیں، معافی چاہتی ہوں کہ آج جو ہے وہ میں نے آپ کو آج تاریخ نہیں بتائی، آج جو ہے میرے مطابق جو ہے وہ ابھی 12,05,777 ہے، اور جمعہ ابھی میرے جمعے کی دن ہے، اور بہت سن کی جو ہے وہ شام ہو گئی ہوگی، اور ان کی جو ہے وہ شبات شروع ہو گئی ہوگی، چونکہ آج 12 ادار ہے تو جو 14 ادار سے پہلے جو شبات آتا ہے اس کو جو ہے شبات زخور کہا جاتا ہے، اور اس دن جو ہے اگر آپ نے پارشا کا میرا آڈیو سنا ہے تو آپ کو علم ہوگا کہ میں نے اس میں بتایا کہ کیسے توریت کے تمار کو جو ہے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور کیا نام ہے ان کے، جو پارشا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ شبات زخور، چونکہ عید فصح سے جو شبات آتے ہیں پہلے 4 وہ خاص شبات ہیں، اور ان کو جو ہے وہ شبات زخور کو جو ہے وہ اس میں جو ہے استثناء 25واں باب اور اس کی 17 سے 19ویں آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، استثناء 25 باب 17ویں آیت سے 19ویں آیت، ڈیوٹرانومی چیپٹر 25 فرام ورس 17 to 19، اردو میں پڑھنے لگی ہوں، یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستے میں امالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا،
کیونکہ وہ راستے میں تیرے مقابل آئے اور وہ تو تھکا ماندہ تھا، تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب کس سے پیچھے تھا مارا، اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا۔ اس لیے جب خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، تیرے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تجھ کو راحت بخشے، تو تو امالیکیوں کے نام و نشان کو صفائے روزگار سے مٹا دینا، تو اس بات کو نہ بھولنا۔ سو ان آیات کو جو ہے وہ خاص پڑھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے کہ امالیکیوں نے جو تھا وہ کیسے مقابلہ کیا، اور امالیکی جو ہیں جیسے کہ میں بتاتی آئی ہوں کہ یہودی قوم کو آج بھی، نہ صرف یہودی قوم، اگر اب آپ دیکھیں تو مسیحیوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خداوند کے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ نئے عہد نامے میں جو ہے وہ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ ہم یشوع کی وجہ سے جو ہے وہ اب ابراہیم کی نسل کا حصہ بنے ہیں۔ سو اگر ہم جو ہیں وہ ابراہیم کی نسل کا حصہ بنے ہیں، یا ہم جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں شمار کیے گئے ہیں، اور ہمارا جو ہے جیسے کہ میں نے ابھی ایستر کی کتاب کے نام باپ پہ وہ جو آیت پڑھی تھی، تو ہمارا جو ہے اگر اب فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس عید کو منائیں، تو ہمیں بھی جو ہے وہ ان باتوں کو جو ہے وہ ذخور کا مطلب ہے ذکر کرنا، سو ہمیں بھی جو ہے ان باتوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کا بھی دشمن ہے جو کہ ان کو جو ہے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو نام جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے خداوند یہوہ کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، وہ یہ جانے جاتے ہیں کہ ان کا جو ایمان جو ہے وہ خداوند یہوہ پاک خدا پر ہے۔ سو اگر آپ کا ایمان خداوند یہوہ پاک خدا پر ہے اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ ایستر کے جو روزے جو ہیں وہ رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ جو روزے جو تھے وہ صحیح وقت پر یہودیوں کے تب کام آئے ہیں جب ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے دشمنوں نے جو ہے وہ حملہ کرنے کی ٹھانی ہے، اور ہمیشہ خداوند نے ان کو فتح دی ہے۔ میں اسی کے ساتھ جو ہوں گو کہ میرے پاس کہنے کو اور بھی کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس پیغام کو جو اسی کے ساتھ ہی بس ختم کروں گی، زیادہ لمبا نہیں کروں گی، اور میں خداوند کی حمد و تعریف کروں گی کہ خداوند نے ہمیں جو ہے وہ اس کتاب کے بارے میں اتنا علم دیا، اتنا کچھ خداوند نے جو ہے وہ سکھایا ہمیں، تو ہمیں جو ہے وہ اس کی تھوڑی بہت گہرائی کا پتہ چلا ہے، تو خداوند جو ہے وہ ہمیں اس بات کی ہمت دے کہ ہم پورم کے جو تہوار کو جو ہے وہ صحیح طور پہ منا سکیں۔ بے شک تانیت آستر، جس کو آستر کے روزے کہا جاتا ہے، کہ ہو سکتا ہے آپ اب نہ رکھ سکیں، مگر 14 اذار جو ہے، چونکہ آج 12 ہے جو فرائیڈے ہے، تو کل 13، تو 13 اذار ہفتہ ہے، اور پھر شام سے جو ہے ہفتے کی شام سے جو ہے سنڈے کی شام، اور پھر پیر کو جو ہے وہ یروشلم میں جو ہے وہ پورے منایا جائے گا 14 اور 13، تو اتوار اور اس پیر کو جو ہے وہ پوری میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس پورم کو کم سے کم ضرور منا سکیں گے، اور اگلے سال کوشش کریں گے کہ آپ اس کو منائیں۔ سو خداوند جو ہے وہ ہمیں ہمت دیں کہ ہم اس کو اس عید کو جو ہے وہ قائم رکھیں جیسے یشوع نے قائم رکھا۔ شلوم جی، شبات شلوم۔